یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ میں اسلام کے امت مسلمہ کے شہر تھے، حماس نے قوت اور طاقت پکڑی اور ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی۔ پورے ریجن میں جنگ کے شعلے بھڑکنے کے امکانات ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل یہ روگ اسٹیٹ ہیں، یہ دنیا کو جنگ کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ ان حرکتوں سے ثابت ہو گیا کہ یہ ٹیرر اسٹیٹ ہیں۔ السلام علیکم، ABN اوریجنلز آپ دیکھ رہے ہیں۔ جمال احمد آپ کے ساتھ، سینیٹر مشتاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سینیٹر صاحب، بڑا افسوسناک واقعہ ایک ہوا، اسماعیل ہانیہ ایران میں شہید ہو گئے۔ کتنا امپیکٹ ہوگا اس واقعے کا، اور یہ واقعے کو آپ دیکھ کیسے رہے ہیں؟ ویسے یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ وہ عالم اسلام کے امت مسلمہ کے شہر تھے، اور ان کی جو بزدلانہ کارروائی اسرائیل اور امریکہ نے کی ہے، جس کے نتیجے میں ان کی شہادت ہوئی ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے اسلامی تحریک مزاحمت حماس کا اور عالم اسلام کا۔ لیکن جس طرح شیخ یاسین کی شہادت سے حماس نے قوت اور طاقت پکڑی اور ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی، اسی طرح اسماعیل ہانیہ کی شہادت سے بھی حماس کی اور آزادی کی تحریک مزید قوت اور طاقت پکڑے گی اور نئے مرحلے میں داخل ہوگی۔ اس کا امپیکٹ ریجن کے اوپر بھی بہت ہے۔ پورے ریجن میں جنگ کے شعلے بھڑکنے کے امکانات ہیں، اور یہ امریکہ اور اسرائیل یہ روگ اسٹیٹ ہیں، یہ دنیا کو جنگ کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ یہ تہذیبوں کے دشمن ہیں، یہ امن کے دشمن ہیں، اور ان حرکتوں سے ثابت ہو گیا کہ یہ ٹیرر اسٹیٹ ہیں، اور کسی قیدی کو، کسی ضابطے کو، کسی یونائٹڈ نیشن کو، کسی فنڈامنٹل رائٹ کو یہ خاطر میں نہیں لاتے۔ ان کی وجہ سے آج تہذیبی انسانی خطرے میں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ حماس فلسطینیوں کے لیے لڑ رہا ہے، ان کے لیے ہر محاذ پر اب جنگ اور باقاعدہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اب اس میں حماس کے شخص کو، اسماعیل ہانیہ صاحب کو مارنا اور پھر ایران میں مارنا، یہ بڑا پاورفل میسیج دیا ہے شاید انہوں نے۔ دیکھیں، جو تحریک مزاحمت ہے حماس کی اور جہاد کی تحریک ہے، اس میں تو 40,000 شہداء، 1 لاکھ زخمی، 17,000 بچے شہید ہو چکے ہیں، 20,000 خواتین شہید ہو چکے ہیں۔ 300 دن، 2 دن باقی ہے، 300 دن ہونے والے ہیں، لیکن وہ صبر استقامت سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اسرائیل شکست کھا چکا ہے، امریکہ شکست کھا چکا ہے۔ ان کے فاسفورس بم، ان کے ہیروشیما ناگاساکی سے زیادہ بارود ان کے اوپر گرانے کا حربہ، ان کی انسانیت کے خلاف جرائم کا حربہ کامیاب نہیں ہو سکا ہے، اور وہ مزاحمت کو ختم نہیں کر سکے، تو شکست تو امریکہ اور اسرائیل کو ہو چکا ہے۔ جہاں تک ایران کے اندر یہ واقعہ، ایران کے اندر واقع کرنے سے اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ امت کے اتحاد کو پارا پارا کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں امت تو ایک تیر سے 2 شکار کیے جائے۔ ایک تو اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا، دوسرا اس وقت امت جو ہے خود تفریق اور انتشار میں جائے، اور بجائے اس کے کہ اتحاد و اتفاق سے اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے، امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے، خود آپس میں منتشر ہو کر، اختلاف کا شکار ہو کر لڑنا شروع کر دیں، تو اس سازش کو ناکام بنانا ہوگا۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کو اقصی، غزہ اور فلسطین کی آزادی کے لیے قوت بنانا پڑے گا، اور امت کے اتحاد و اتفاق کے لیے ایک قوت بنانا پڑے گا۔ اسماعیل ہانیہ نے خط بھی لکھا تھا پاکستان کو، پاکستان کی طرف سے جواب نہیں دیا گیا، دھرنا آپ کا جاری تھا، اس کے بعد مطالبات یہ تھے، مانے بھی گئے کہ ہم 72 گھنٹے میں رسپانس دے دیں گے۔ اب وہ شہید ہو چکے ہیں، اب کیا مطالبہ ہے آپ کا، اور اس خط کا جواب یا پھر وہ خط منظر عام پر لائے جانے کا مطالبہ ہے؟ دیکھیں، اسماعیل ہانیہ نے ایک خط نہیں لکھا تھا، اسماعیل ہانیہ نے موجودہ وزیر اعظم کو 2 خطوط لکھے، شہباز شریف کو۔ ہم نے شہباز شریف کو حکومت سے کہا کہ آپ اس کے جواب میں ان کو ٹیلی فون کال کر لیں۔ ٹیلی فون کال یہ نہیں کر سکتے تھے، کہتے اس سے امریکہ ناراض ہو جائے گا، اسرائیل ناراض ہو جائے گا۔ پھر 42 دن کا ہم نے یہاں دھرنا دیا، سیو غزہ نے 2 شہادتیں دی، 42 دن تک ہم غزہ، اقصی اور فلسطین کے لیے بیٹھے رہے۔ ہمارے ساتھ انہوں نے تحریری معاہدہ کیا، اعلان کیا ٹی وی کے اوپر آ کر قوم کے سامنے کہ اسماعیل ہانیہ کو خط لکھا جائے گا، جس میں تعزیت بھی ہوگی، جس میں مورل سپورٹ کی بات بھی ہوگی۔ لیکن آج 40 دن ہو گئے ہیں، انہوں نے خط نہیں لکھا، حالانکہ معاہدے، تحریری معاہدے کے مطابق within 72 hours انہوں نے اسماعیل ہانیہ کو خط لکھنا ہے۔ اس لیے یہ صرف تعزیت کرتے ہیں، بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، ریٹورک کرتے ہیں، اور عملاً یہ اسرائیل کی سہولت کاری کرتے ہیں۔ اگر مسلم دنیا کے حکمران خاموش نہ رہتے، اسرائیل کی سہولت کاری اپنی خاموشی سے نہ کرتے، تو 40,000 فلسطینی شہید نہ ہوتے، اور آج اسلام کا یہ شعر اور تحریک آزادی اقصی کا یہ کمانڈر اسماعیل ہانیہ بھی شہید نہ ہوتا۔
بالکل آخر میں بتا دیں فلسطین کے لوگ ظاہر امت مسلمہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اب کیا کردار ہو سکتا ہے حکومت پاکستان کا، پاکستان کے اداروں کا اور پھر امت مسلمہ کا؟ دیکھیں اب وقت آ گیا ہے، اب کس چیز کا انتظار کر رہی ہیں امت مسلمہ کے حکمران، افواج المسلمین، مسلم جرنیل، مسلم سیاستدان، مسلم پولیٹیکل پارٹیز کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ 40,000 شہداء اور 1 لاکھ زخمی اور 17,000 بچے اور 20,000 خواتین اور اسماعیل ہانیہ کی شہادت، تو اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ وہ مسجد اقصیٰ کو گرا دیں؟ اس لیے اب اٹھنا ہوگا، عالمی اسلام کو متحد و متفق ہو کر OIC کو کھل کر آنا پڑے گا اسرائیل کے مقابلے میں اور امریکہ کے مقابلے میں۔ تمام دنیا کے مسلمان علماء کا یہ متفقہ فتویٰ ہے کہ غزہ اور فلسطین کے اندر جہاد فرض ہو چکا ہے مسلم حکمرانوں کے اوپر، مسلم افواج کے اوپر، سوائے جہاد کے اسرائیل کو روکنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے OIC کو اور مسلم حکمرانوں کو اور مسلم افواج اور جرنیلوں کو اسرائیل کے خلاف جہاد کی سب بندی کرنی چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی جواب اس کا نہیں۔ پاکستان سے باضابطہ رد عمل دینے کا مطالبہ ہے؟ پاکستان کو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ قائد کی جو فلسطین پالیسی ہے، اقبال کی جو اس کے اوپر نہیں چل رہا، یہ تو 2 ریاستی حل کے گردان کر رہے تھے۔ آج ثابت ہو گیا کہ انہوں نے تہران کے اندر اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیا اور یہ یہاں 2 ریاستی حل کا گردان کر رہے تھے۔ ثابت ہو گیا کہ غلط ہے، اسرائیل دہشت گرد ہے، ناجائز ریاست ہے، اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کوئی 2 ریاستی حل نہیں ہے۔ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، سارا کا سارا ہے، اور اس کا کیپٹل اور دارالحکومت القدس شریف اور بیت المقدس ہوگا۔ اور جو 2 ریاستی حل کی بات کر رہے ہیں وہ قائد کے غدار ہیں، اقبال کے غدار ہیں، پاکستان کے غدار ہیں، اقصی اور فلسطین کے غدار ہیں، اور امت کسی صورت ان کو قبول نہیں کرے گی۔ فلسطین فلسطینوں کا ہے اور سارے کا سارا فلسطین کا ہے۔